ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت اور پرامن ریاست میں ایک عقلمند شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام شہزادی عائشہ تھا۔ وہ نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی بلکہ اپنی حکمت اور نیکی کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھی۔ شہزادی عائشہ کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کی خوشی کی تلاش میں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک فقیر ریاست میں آیا۔ اس نے شاہی محل کے دروازے پر دستک دی۔ جب شہزادی عائشہ نے اسے دیکھا تو وہ فوراً اس کی مدد کو دوڑ پڑی۔ فقیر نے کہا، اے عقلمند شہزادی، میں ایک طویل سفر سے آیا ہوں اور میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ کیا آپ میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر سکتی ہیں؟ شہزادی عائشہ نے فقیر کو محل میں بلایا، اسے کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد فقیر نے اپنی جھولی سے ایک خوبصورت اور چمکدار آئینہ نکالا اور شہزادی عائشہ کو پیش کیا۔ فقیر نے کہا، یہ کوئی عام آئینہ نہیں ہے، یہ ایک جادوئی آئینہ ہے جو سچ بولتا ہے اور ہمیشہ انصاف کی روشنی دکھاتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش آئے یا آپ کو کسی معاملے میں سچائی کی ضرورت ہو تو آپ اس آئینے سے مشورہ لے سکتی ہیں۔ شہزادی عائشہ نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور آئینہ سنبھال لیا۔ ایک دن ریاست میں دو عورتیں آئیں اور بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئیں۔ دونوں ایک ہی بچے کا دعویٰ کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ وہ اس کی ماں ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کرنے کے لیے شہزادی عائشہ سے مشورہ لیا۔ شہزادی عائشہ نے دونوں عورتوں کو کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہم سچائی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس نے جادوئی آئینہ نکالا اور دونوں عورتوں کو دکھایا۔ یہ آئینہ سچ بولتا ہے، جو بھی اس آئینے کے سامنے سچ کہے گا، آئینہ اس کی تصدیق کرے گا۔ شہزادی عائشہ نے کہا۔ پہلی عورت آئینے کے سامنے گئی اور کہا، یہ بچہ میرا ہے، میں نے اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ آئینہ خاموش رہا اور کوئی رد عمل نہ دیا۔ پھر دوسری عورت آئینے کے سامنے گئی اور کہا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، پر میں نے اسے بچپن میں گود لے لیا تھا اور میں اسے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہوں۔ آئینہ چمک اٹھا اور سچائی کی روشنی سے بھر گیا۔ شہزادی عائشہ نے کہا، یہ بچہ دوسری عورت کا ہے، اس نے سچائی بیان کی ہے اور آئینے نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ پہلی عورت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معافی مانگتے ہوئے کہا، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی خوبصورتی اور معصومیت نے میرے دل کو مو لیا تھا۔ شہزادی عائشہ نے پہلی عورت کو نصیحت کی کہ میں ہمیشہ سچائی کا دامن تھامنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سچائی اور انصاف ہی حقیقی سکون اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ پہلی عورت نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سچ بولے گی اور انصاف کے راستے پر چلے گی۔ دوسری عورت نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور شہزادی عائشہ کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی عائشہ نے فقیر کے دیے ہوئے آئینے کی برکت سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا اور ریاست میں انصاف اور سچائی کا بول بالا کیا۔ اس طرح شہزادی عائشہ نے اپنی حکمت اور نیکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کی ریاست میں ہمیشہ خوشی اور امن قائم رہا۔ جادوئی آئینہ ایک نشانی بن گیا کہ سچائی اور انصاف کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح شہزادی عائشہ کی داستان آج بھی یاد کی جاتی ہے کہ کس طرح ایک عقلمند شہزادی نے جادوئی آئینے کی مدد سے انصاف قائم کیا۔